ہی فوراً اس نے اس گاؤں کا رخ کیا. تقریباً آدھی مسافت طے کر چکا تھا کہ راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی. اب رحمت و عذاب کے فرشتے پہنچ گئے. رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے رب عز و جل کی پناہ میں جانا چاہتا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ وہ ابھی تائب نہیں ہوا تھا، صرف اس نے توبہ کی نیت کی تھی. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا زمین کی پیمائش کر کے دیکھ لو، اگر اس کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر. یعنی کہ انہوں نے کہا اگر نیکوں کی بستی زیادہ قریب ہے وہ تو فاصلہ ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سکڑ گئی اور اس جگہ سے نیکوں کی بستی قریب تر پائی گئی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نقطہ نوازی، اس کی رحمیت اور کریمیت. تو دیکھیں حالانکہ وہ جو فاصلہ تھا وہ پیچھے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ وہ سکڑ جائے، اور سکڑنے کے وہ کہا کہ رحمت کے فرشتے لے دیں. کیسے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، دعوت اسلامی بھی نیک لوگوں کی بستی کی طرح ہے. جو شخص اس کے قریب آتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے رحمت کا پتہ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے جو نیک مال کے اوپر نا وہ غرور یا کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جس سے اڑاتا جائے. جیسے کہ ایک بزرگ میں آتا ہے کہ کوئی بھی ولی ہوتے ہیں نا، اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کرامت عطا کی ہوتی ہے. تو ایک بزرگ تھے افسانے سنت میں یہ واقعہ جو ہے نا نقل ہے، تو ان کی یہ کرامت تھی کہ ان کے سر کے اوپر نا ایک بادل سایہ فگن رہتا تھا، یعنی کہ دھوپ آ رہی ہے اوپر سایہ. کیسا ہے؟ اب وہ نا جہاں پہ چلتے تھے نا وہ بادل بھی ساتھ چلتا تھا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، وہ اسے آ کے جو دعائیں کراتے تھے. یہ وغیرہ وہ ایک بڑا گناہ گار فاسق و فاجر شخص تھا. اس نے جب دیکھا نا، اس کے دل میں خیال آیا یار یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے میرے سے لگزریاں ہوئی ہیں، کیوں نہ میں بھی اس کے قریب بیٹھوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مجھے بھی وہی دے. اب وہ جو فاسق و فاجر شخص جو ہے نا اس کے قریب جا کے بیٹھ جائے تو وہ اس کو دھکا دے گا، تو یہ فاسق و فاجر شخص کہاں پہ میرے قریب آ کے بیٹھ جائے. اتنا کہنا تھا، وہ سر نیچے جھکا کے آگے چلتا تو دیکھتا کہ اس کے سر کے اوپر بادل بھی اس کے ساتھ جا، جو اس کے اوپر بادل تھا وہ اس کے اوپر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے اوپر وہاں اس وقت کے نبی کے اوپر وہی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ ہم نے اس کے سارے نیک مال سب کچھ غارت کر دیے، نئے سرے سے شروع کریں، اور جو اس کے جتنے نیک مال تھے جو بھی اس کے پاس وہ سب کچھ ہم نے اس کو ادا کر دیا. یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ 4 شخص تھے وہ جنگل میں نا عبادت اور ریاست کرتے تھے بہت زیادہ. تو وہ اکثر لوگوں میں مشہور تھے کہ جی کہ بڑے نیک بندے ہیں کہ جنگل میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذکر وغیرہ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو وہ اس شہر میں آتے ہیں آ کے، تو اس نے لوگ کیونکہ نیک لوگ تھے سب کو ان سے دعائیں وغیرہ کرانا، ان سے ملاقات کرنا. تو ایک اس طرح بڑا گناہ گار شخص اس نے دیکھا کہ یار میں نے تو پوری زندگی گناہ ہی کی ہے، تو یہ جب جاتا ہے کہ انہیں یہ ان کے پیچھے جا کے میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ وغیرہ کروں، ان کے نیک بندوں کے صدقے میری بھی کوشش ہو جائے. اب وہ چاروں بندے جو ہے نا جا کے اپنے درخت کے نیچے جو بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ جب بیٹھتا ہے نا تو ان میں سے ایک نیک بندہ جو ہے نا اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ، یہ حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کرتا ہے یا اللہ جس جگہ تم اس سے رکھے گا نا مجھے نہ رکھے. اللہ تعالیٰ کے حیات پہ غیب سے بات آتی ہے کہ ہم نے تو اس کو جنت عطا کر دیا، اب تو سوچ کے تو کدھر ہے. یہاں سے پتہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا پڑے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھٹے دودھ کڑیا. اگر برے بندے نو من لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاہتی پائی میں تو برا کوئی. یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناف امید نہیں ہونا چاہیے. بندے سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے تو توبہ کر لیں. یہ واقع باہر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آڑی سال صاحب بھی کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دو، ان کی توبہ قبول ہوتی. باقی جو امتیں تھیں ان کے توبے کے دروازے بند ہوئے. فرعون جب آخری ٹائم اس نے کہا یا اللہ جو موسیٰ کا رب ہے میں مان تو مجھے معاف کر دے، انہوں نے کہا اب تیرے اوپر توبہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور تو نے خود کہا تھا کہ جو خدا کا کہنا نہ مانے اسے درائے نیل میں غرق کر دیا جائے، تیرے حکم مطابق تمہیں غرق کیا جائے.
تو یہاں سے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحم سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہ بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں اللہ اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور یہ ایمان کی نشانی خوف اور رجا کے درمیان میں ایمان ہے کہ ایک بندہ ہے یہ نہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہوا تبدیل ہے، اور رجا کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ اگر مثال کے وہ مثال کو ڈرتا رہے گا نا تو آخر میں یہ جو خودکشی وغیرہ ہوتی ہے نا ساری یہ اسی نا امیدی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا پتہ نہیں میں نہیں پہنچا جانا، بڑے اگر اگے جا کے کٹ پینی ہے تو پھر اتنے بھی کٹ پینی ہے، ٹھیک ہے چلو جی اگلے جان کے۔ اور کسی نے ایک والد صاحب نے ماریا، انہیں کہا جی کہ والد صاحب نے کٹیا، چلو جی وہ اپنے خودکشی کر، کئی واقعات ہمارے محلے میں کر ساری خطائیں معاف میری، تیرے در پہ میں آن گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے معاف میری۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ٹھوکر لگتی ہے اس کو، پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے، تجھے واسطہ تیری رحمت کا میرے جرم قبول بھی جا، کر ساری خطائیں معاف میری، تجھے واسطہ یا شاہ یسرب کا، تجھے واسطہ خون اصغر کا، تجھے واسطہ چادر زینب کا، تو حسن حسین کے صدقے میں میرا سویا نصیب جگا، کر ساری خطائیں معاف میری۔ یا اللہ